تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. ذرا پیار سے بولو, پیچھے والے بولو. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیرے سجدوں کو بھی تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. کب سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. اللہ آقا فرماتے خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود في المسجد والنظر إلى الكعبة والنظر إلى المصحف والنظر إلى العالم. فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے. کتنی چیزیں بولو پیارے؟ نمبر 1 قلت الطعام, کم کھانا عبادت. اور اپنا کیا حال ہے؟ ولیمے میں جاتے ہو تو چھوڑتے ہو ڈونگے کا پیچھا. بعض ایک گاؤں میں حضرت ناشتے میں 55 رسگلے کھا گیا. 55. اور تم ہی نہیں, میری بہن بھی بہت بڑی کھدو ہے. یہ تو پنی لے کے جاتی ہے دعوت میں, پنی. تمہیں کیا پتا ابھی ایک لقمہ ادھر کو ایک روٹی ادھر کو. اچھا چل رہی ہے, شام تک کا انتظام کر کے لے جاتی ہے. کون پکائے گا شام میں؟ اب بیچارہ بارات والا کہہ رہے ہیں یار 60 آدمی ہیں, ایک دیکھ کھاتی ہیں تو کھا گئے تو 2 تھے, ایک دیکھ پنیوں میں جو چلی گئی. مگر نبی فرماتے قلت الطعام, کم کھانا عبادت. 2 لقمے کم کھاؤ گے نا تو تمہارے گیس نہیں بنے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عورتوں کو تو 4 لقمے کم کھانا چاہیے, کیونکہ ان کے پھیپڑے, گیس, اتنا جلن, حسد, کینہ, بغاوت. اور کوئی اسے غم نہیں ہے. بات اس نے کپڑے کیسے پہن لیے, اس نے اچھا سوٹ کیوں پہن لیا, سمجھے, یہ ایسے کپڑے, اسی غم میں مر گئی. اللہ اکبر. مگر ذرا سنو, سب ایک سے نہیں ہوتے ہیں. اللہ نبی فرماتے والقعود فی المسجد, مسجد میں جا کر کے بیٹھنا. اگر نماز کا ٹائم نہ ہو تب بھی بیٹھو, وضو بنا کر کے مسجد میں چلے جاؤ. اگر آدھا گھنٹہ ملے تو وہاں بیٹھ جاؤ. چوراہوں پر کسی کی برائی مت کرو, موبائلوں کو غلط استعمال مت کرو, آپس میں لڑائی جھگڑے مت کراؤ, ایک دوسرے سے ادھر کی ادھر نہ لگاؤ. علامہ زمخشری فرماتے ہیں اگر کوئی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے, نماز کا ٹائم نہیں ہے, قرآن بھی نہیں پڑھ رہا ہے, تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا, علامہ زمخشری فرماتے ہیں میں بیٹھ کر کے جتنی سانسیں لے گا, ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی نیکیاں بولو. مگر ہمارے یہاں تو نماز بھی, اس بستی کا کیا نام بیٹا, اچول یا اچولا, اچول. اچولا ہم ڈال رہے تھے اس پہ میپ پہ, تو آ ہی نہیں رہا تھا. اتنا میپ نے نہیں گھمایا جتنا حافظ سلیم صاحب نے گھما دیا ہمیں. صحیح بتا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ان کی بیٹری میں آج بڑی جان ہے. کہاں ہے حافظ سلیم صاحب؟ اچھا یہ بیٹھے ماشاءاللہ, اتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ, اتنے پیارے, اتنا سیدھا بندہ ہے. یار عالم یا حافظ ایسے ہی ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر کے لوگ کہیں جب غلام کا یہ عالم تقریبا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تو نیت بن رہی ہے کہاں, اچول میں. اب ادھر سے ان کے ہاتھ میں میپ مت دے دیو,
نیت بن رہی ہے اچول میں اللہ اکبر، اور ٹہلیا کہاں؟ شاہجہان پور میں۔ یہ کوئی نماز ہے تمہاری؟ مچھر کاٹ لے، پھر کہتا ہے یار دعا قبول نہیں ہو رہی ہے میری دعا۔ کارنامے دیکھے اپنے، نماز پڑھو تو کیسی بتاؤں؟ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ ذرا پیار سے بولو، پیچھے والے بولو، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تیرے سجدوں کو بھی تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ کب سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا۔ اللہ اللہ، ہائے ہائے ہائے، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا۔ ماشاءاللہ یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا۔ سب لوگ بول رکھنا۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا۔ اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا۔ بولو نا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، لگائے رکھنا۔ آج جاہل بھی ہے عالم کا لباس اوڑے۔ کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد۔ آپ جانتے ہیں، اچھا میک والوں نے سیٹی تو کم کری مگر میک کو ہی بند کر ڈالا۔ آدھی نیند میں یہ میک والے ایسا کرو، اگر چائے وائے ہو تو انہیں چائے پلا دو، سمجھے، تاکہ ان کی آنکھ کھل جائے۔ پیارو ذرا غور کرو، توجہ کرو، اب میں آپ کی طرف چلتا ہوں۔ اتنے لوگ ہیں، ہاں آپ لوگوں نے یہ جلسہ کرایا، ہاں، اور بہنیں بھی یہاں پر حاضر ہیں، ہاں ہاں بیٹا میک والو سو گئے پھر گئے؟ اچھا یار بڑا سلکڑا ہی میک والا، اتنا زندگی میں نے نہیں دیکھا حضرت۔ اچھا لیکن کوئی بات نہیں ہے، ذرا توجہ کرو، غور کرو، میری بہنیں آئی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ایسی ایسی عورت ہے نا، ایسی ایسی عورت جس پہ آج اسلامی تاریخ ناز کرتی ہے۔ اسلامی تاریخ، ایک عورت وہ بھی ہے، طبرانی کی حدیث حضرت، ایک عورت وہ بھی ہے آج یہ جلسے میں آئی ہے مگر نبی کی محبت میں آئی ہے۔ ایک عورت وہ ہے جو انصاری برادری کی عورت ہے مگر اس نے سوچا نبی کی بارگاہ میں کیا تحفہ پیش کرنا ہے، اس نے سوچا کیا بناؤں، کپڑے بنا کرتی تھی، نبی کے لیے وہ چادر بننے بیٹھ جاتی ہے مگر چادر کیسے بنتی ہے ذرا یہ بھی سن لو، وہ بغیر وضو اس چادر کو ہاتھ نہیں لگاتی ہے، اللہ اللہ پہلے غسل کرتی ہے، پھر خوشبو لگاتی ہے، پھر چادر کو بننے بیٹھتی ہے، ہر داغے پر میرے نبی
نبی کا نام لیا کرتی ہے، اور اس نے جب بن لیا، بننے کے بعد اس چادر کو چوما، اپنے سینے سے لگایا، اس نے اپنے سر پر رکھا، رکھنے کے بعد اب آقا کی بارگاہ میں چل دیتی ہے اور آقا کے پاس پہنچتی ہے، کہتی ہے سوڑے آقا، پیارے آقا، یہ تحفہ ہے، ذرا اس کو قبول فرما لے۔ میرے نبی کرے وہ عورت کہہ رہی آقا آقا آقا، اس کو قبول کر لیجئے، آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ میرے آقا پھر بھی مسکرا رہے ہیں، کہنے لگی آقا کوئی بھی آپ سے مانگے مگر کبھی واپس لوٹ کے نہیں جاتا، جس کی ترجمانی اعلی حضرت یوں فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدھا تیرا، ذرا پیار سے بولو، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدھا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہ خاتون کہنے لگی، بولنے لگی آقا پیارے آقا اس کو قبول فرما لے۔ میرے نبی نے اس چادر کو لے لیا، جب چادر کو لیا تو اس کا آقا اس کو پہن لینا، نبی نے اس کا امامہ نہیں بنایا، نبی نے اس کا کرتا نہیں بنایا، نبی نے اس کو رومال کی جگہ نہیں رکھا، بلکہ نبی نے اس کی لنگی بنائی، اس کا تہبند بنایا، جیسے ہی تہبند بنایا، اللہ اللہ میرے آقا اسے بڑے محبت سے باندھا کرتے تھے، اس لیے اس نے ہر تاگے پر نبی کا نام لے کر کے بنا ہے، بغیر وضو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ تمام صحابہ میں پتہ چل گیا ہے یہ فلاں عورت نے تحفے میں پیش کی ہے۔ ایک دن میرے نبی، تم بھی گاؤں کے رہنے والے ہو، ذرا محبت کو دیکھو، تم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، یہاں جنگل میں منگل بنائے بیٹھے ہوئے ہو، کسی کے بیٹے کی شادی نہیں ہے، یہ کمیٹی والے مبارک بات کے لائق ہے، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہے، کسی کا عقیقہ یا ولیمہ نہیں ہے، یہ نبی کی محبت ہے۔ اب میرے نبی وہ پہن کر کے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں، ایک گاؤں کا رہنے والا صحابی آ گیا اور کہنے لگا، آقا پیارے آقا آپ کی لنگی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، آقا آپ کی یہ چادر بڑی پیاری لگ رہی ہے، اے آقا یہ چادر مجھے دے دیجئے۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا، کہا چلو میرے ساتھ آ جاؤ پیچھے، اللہ اللہ وہ پیچھے چل دیتا ہے، نبی آگے جا رہے ہیں، اور وہ غلام گاؤں کا رہنے والا صحابی تھا، وہ پیچھے جا رہا ہے۔ میرے نبی حجرے میں داخل ہو گئے، وہ وہیں پہ رک جاتا ہے، میرے نبی نے دوسری لنگی باندھی، اور باندھنے کے بعد اس کو تہ بنا کر کے، وہ لنگی چادر کھول کے تہ بنا کر کے اس کو دے دی، کہا لو تم مانگ رہے تھے تو لے لو۔ اس نے لیا، ارے نبی کا پہنا ہوا کپڑا تھا، اس نے ہاتھوں میں لیا، سینے سے لگایا، اس نے چوما اور سر پہ رکھا، اور جھومتا ہوا سینے سے لگا کر کے جھومتا ہوا باہر نکلا۔ جیسے ہی باہر آتا ہے، اللہ اللہ باہر آتا ہے، تو دو چار صحابہ کرام نے اس کو پکڑ لیا اور کہا بتاؤ تم یہ کپڑا کہاں سے لا رہے ہو؟ یہ تو نبی کی چادر ہے، تمہیں نبی کی چادر کہاں سے ملی ہے؟ وہ کہنے لگے میرا ہاتھ چھوڑو، میں نے نبی کی چادر چرائی نہیں ہے، میں نے نبی کی چادر چوری سے نہیں لی ہے، میں نے نبی کی چادر چھپا کر کے نہیں لی ہے، ارے میں چور نہیں ہوں، میں نے نبی کی چادر نہیں چرائی ہے۔ کہا پھر کہاں سے تمہارے ہاتھ آئی؟ کہا میں نے نبی سے مانگی ہے، نبی نے مجھے عطا کی ہے۔ جب اتنا کہا تو وہ صحابی کہنے لگے ارے تم نے نبی سے کیوں مانگی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں تھا اگر نبی سے جو بھی مانگو تو نبی منع نہیں کرتے ہیں، نبی عطا کرتے ہیں۔ تم نے کیوں مانگی ہے کہ تمہارے اندر اتنی ہمت ہے تم نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنو، تمہارے اندر اتنی جرأت ہے کہ نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنو، تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنو۔ جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگا
ارے میرا ہاتھ چھوڑو، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں میں نے نبی کی یہ چادر کیوں مانگی ہے، میں نے نبی کی یہ لنگی کیوں مانگی ہے۔ جب اتنا کہا تو کہا جلدی بتاؤ تم نے یہ لنگی کیوں مانگی ہے۔ ارے آج تم اپنی محبت دیکھو اور وہ گاؤں کے رہنے والے صحابی رسول ان کی محبت دیکھو، میری بہنوں اپنی محبت دیکھو۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے ارے میرا ہاتھ چھوڑو، تم یہ سمجھ رہے ہو میرے اندر اتنی طاقت ہے، میرے اندر اتنی جرأت ہے، میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں نبی کا پہنا ہوا کپڑا پہنوں، پھر تم نے کیوں مانگی ہے؟ کہ میں نے اس لیے نہیں مانگی ہے کہ میں اس کا کرتا بناؤں، اس کا ماما بناؤں، اس کی لنگی بناؤں، تو پھر تم نے کیوں مانگی ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے ارے میں نے اس لیے مانگی ہے کہ جب کل کو میں مروں گا میرا جنازہ ہوگا اور آقا کی لنگی کا کفن ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ اب سنو، آقا کی لنگی کا کفن ہوگا، فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، جواب دے دوں گا ربی اللہ۔ فرشتے پوچھیں گے ما دینوں کا، جواب دے دوں گا دین الاسلام۔ فرشتے پوچھیں گے ما کنت انت تقول فی شان ھذا الرجل، کہوں گا نبی کے بارے میں پوچھتے ہو، کم سے کم میرا لباس ہی دیکھ لیا ہوتا۔ ارے بابا سبحان اللہ۔ قبر میں لہرائیں گے تاغشیر چشم نور کے، ماشاءاللہ ذرا پیار سے بولو، قبر میں لہرائیں گے تاغشیر چشم نور کے، اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعتی رسول اللہ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔